ایم ڈی کیٹ میں میرے 193 مارکس آئے الحمدللہ. میں نے ایف ایس سی اور میٹرک دونوں کیڈٹ کالج حسن عبدال سے کی. میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی میں الحمدللہ میرے پورے مارکس آئے یعنی 1100. اور میں نے ایف ایس سی کیڈٹ کالج حسن عبدال سے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میں یہاں پہ ڈائریکٹ آپ کے جو کویسچن ہیں ان کے آنسر دوں گا. سب سے پہلے آپ نے پوچھا ہے میں نے کون سی اکیڈمی جوائن کی تھی. اکیڈمی میں نے کپس جوائن کی تھی چند دنوں کے لیے، کیونکہ اکیڈمیز آپ کو سرٹن ٹرکس بتاتی ہے اور پیپر کو کس طرح افیکٹولی سالو کرنا ہے وہ بتاتی ہے. اس کے علاوہ اکیڈمیز کا اتنا کام نہیں ہوتا ایم ڈی کیٹ میں. ایم ڈی کیٹ یا کسی بھی ایگزام میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے سیلف پریکٹس. آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکیڈمیز اگر کسی نے جانا ہے تو جائے، 10-20 دنوں کے لیے جائیں. اس سے زیادہ وہاں پہ ٹائم نہ ضائع کرے. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. کوئی جانا چاہتا ہے کانسٹنٹلی تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے اکیڈمیز میں. روٹین کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے کوئی خاص روٹین فالو نہیں کی. جب میرا دل کیا میں نے پڑھائی کی، جب نہیں کیا ریسٹ کیا. تو ہر انسان کے پڑھنے کا سٹائل، ہر انسان کی پکنگ پار اور باقی اس کے مائنڈ لیول وہ سب چینج ہوتی ہے. ہر انسان کی ایکسپیرینسز بھی چینج ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر کس سے. تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا ٹائم ٹیبل فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسے فائدہ ملے، لیکن زیادہ چانسز ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کو اگر ایک بندے نے 1 گھنٹے میں ایک چیپٹر کیے، اس کی پکنگ پاور اتنی ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک چیپٹر کر سکے. وہ کوئی دوسرا بندہ ہے جس کو 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک ہی چیپٹر کو کور کرنے کے لیے. اب اگر وہ 1 گھنٹے والی کی روٹین یا ٹائم ٹیبل کو فالو کرے گا، نقصان 3 گھنٹے والے کا ہی ہوگا. اب اگر کوئی دوسرا ہے جو اس کی پکنگ پاور اتنی تیز ہے تو اس کے لیے تو صحیح ہے. اس لیے میں روٹین پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. روٹین جب آپ کا دل کرے پڑھائی کرے، جب نہیں کرے ریسٹ کرے. اور اگر آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو یہ زیادہ کنسرن کی بات ہے کہ کیوں نہیں لگ رہا. ایسے کوئی آپ کی ایمز یا تو ویک ہے، آپ کے گولز یا موٹیوز وہ انتہائی ویک ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہے، تو اس پہ ورک کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ روٹین وغیرہ پہ ورک کریں. آپ کا صرف پڑھائی میں دل لگنا چاہیے. جب ایک بار دل لگ گیا تو انسان اگر 24 میں سے 12 گھنٹے بھی پڑھائی کرے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو میں کافی ایکٹیو رہا تھا ایم ڈی کیٹ کے دنوں میں، کیونکہ فیس بک کے گروپس اور واٹس ایپ کے گروپس سے مجھے کافی فائدہ ملا. اس کے علاوہ میں نے گوگل سے بہت زیادہ ہیلپ لی ہے. گوگل کو بار بار یوز کیا ہر چیز کے لیے. تو جو انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے دنوں میں نہیں ہونا چاہیے فیس بک یا سوشل میڈیا، تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں پہ کویسچنز بہت واسٹ ایریا سے آئے ہوتے ہیں، صرف بک لمیٹڈ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے آپ کو ذرا دوسروں کے اوپینینز فیس بک کے گروپس میں کیا کون سی کویسچنز ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو کویسچن ذرا مشکل ہے اس کو گوگل یا یوٹیوب سے دیکھنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. جہاں تک پریشر کی بات ہے تو اس لحاظ سے میں کافی لکی ہوں کہ نہ مجھ پہ کوئی پیرنٹ نے پریشر ڈالا، نہ مجھ پر پیرنٹس نے کوئی پریشر ڈالا، نہ مجھ پر کسی سوسائٹی کسی اور بندے نے. بلکہ یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میرے امی ابو نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تمہارے مارکس نہیں آئیں گے یا اچھے آئیں گے برے آئیں گے. انہوں نے مجھے بس کہا اپنی محنت کرو، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو لوگ یہ سن رہے ان سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنے پیرنٹس کو منائیں کہ سب کچھ میڈیکل نہیں ہوتا. میں آ گئی ہوں الحمدللہ، یہ میرا ڈریم تھا، میں آ گئی ہوں. لیکن اگر نہیں میں ہوتا تو دنیا میرے لیے ختم نہیں ہوتی. میرے لیے اور بھی بہت بہت فیلڈس تھے جس میں جا سکتا تھا. یہ میرا ڈریم تھا. اب جس کا ڈریم نہیں ہے اور وہ کوئی پریشر پیرنٹس
ان کو پریشرائز کرتے کہ آپ میڈیکل کرو میڈیکل کرو. تو آپ ذرا بیٹھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور ڈسکس کرے ڈیٹیل کے ساتھ، یا کسی ایسے بندے کے ساتھ جو میڈیکل فیلڈ میں ہو. میں بھی شروع میں میڈیکل فیلڈ مجھے پسند نہیں تھا. مجھے ایک اپنے ماموں نے کچھ باتیں کہی جو میرے دل کو لگی، اور وہی سے میرا ایک ڈریم بن گیا میڈیکل کا، ڈاکٹر بننے کا. تو ہو سکتا ہے میڈیکل فیلڈ برا نہیں ہے جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، مشکل ہے، لیکن میں اگر کسی فیلڈ کو بہترین سمجھتا ہوں دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے، تو وہ میڈیکل ہے، جس میں آپ ہر چیز اچیو کر سکتے، بہت سے لوگوں کی دعائیں لے سکتے، سوشل جو کمیونٹی سروس ہے وہ انتہائی پیک کی کر سکتے، اور جہاں تک آپ کی سیلری وغیرہ کی ہے تو وہ بھی کور ہو جاتی ہے. جہاں تک سٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن کی بات ہے تو الحمدللہ یہ مجھے کبھی نہیں ہوا. ایک چیز ہوتی ہے ٹینشن، ٹینشن اگر پازیٹیو ہو تو وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے مجھے ایک فکر سی ہوگی کہ یار میرا ایم ڈی کیٹ آ رہا ہے اور میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے، لیکن اگر ٹینشن سر پہ سوار ہو جائے کہ وہ آپ کو نہ پڑھنے دے اور نہ پڑھائی کے بغیر رہنے دے، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو ٹینشن لو لیکن پازیٹیو لو، اتنا لو کہ بس آپ پڑھائی میں لگ جاؤ، لیکن اس سے زیادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں ٹینشن اور ڈپریشن اس کی مین وجوہات یہ اللہ سے دوری ہے. کیونکہ جو انسان اللہ پہ یقین نہیں رکھتا وہی نا امیدی کی طرف جاتے، اور نا امیدی ہی میرے خیال میں ڈپریشن اور ٹینشن اور یہ انزائٹی کریٹ کرتی ہے. مجھے میرے اللہ پہ پورا پورا یقین تھا کہ میں میڈیکل میں ہو جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں اگر نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرے لیے میرا اللہ کوئی اور راستہ نکال لے گا. تو جو بھی یہ سن رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا، کسی بھی چیز کو زندگی میں سر پر سوار نہ کریں. کوئی چیز آپ کی زندگی سے بڑی نہیں ہوتی. میڈیکل بے شک آپ کے خواب سب چھوٹے ہوتے، آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کی ہیلتھ عزیز ہے، ان سب چیزوں سے بہتر ہے آپ کی ہیلتھ. اللہ پہ یقین کرے، اور جو اللہ پہ یقین کرتا ہے نمازیں شمازیں پڑھتا ہے، میرا نہیں خیال اس کو کبھی انزائٹی اور ڈپریشن ہوگی. یہ دس واز مائی فرسٹ ٹرائی، اور اگر اس سال میں نہ کر پاتا تو میں اگلے سال کے لیے ٹرائی کرتا، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اگر اگلے سال بھی نہ ہوتا تو پھر میں ایم ڈی کیٹ کو چھوڑ دیتا، کیونکہ میں بے شک خواب ہے جو بھی ہے، لیکن 2 سال ہے میری. کچھ لوگ 4 4 سال لگا لیتے، 4 سال ہماری زندگی کے، اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے جا کے جاب سیکیورٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو. کیونکہ آج کل مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، ہاؤس جاب والے اور اس کے بعد جاب والے. تو اگر میرے اس سال نہ ہوتا تو میں اگلے سال ٹرائی کرتا، اگلے سال نہ ہوتا تو اس کے بعد میں سی ایس ایس کے لیے ٹرائی کرتا. وہ بھی ایز اے بیک اپ پلان تھا، اور اس کے لیے میں سوشل سائنسز یا کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے بی ایس کرتا. جن سورسز سے میں نے مدد لی ایم ڈی کیٹ کے لیے، ان میں سب سے پہلے تو فیس بک کے کچھ گروپس ہیں، مشہور گروپس ہیں، ان کو فالو کرے. جیسے انٹری ٹیسٹ پریپریشن فار ایم ڈی کیٹ، اس طرح کے گروپس ہے، وہ انسان کو پتہ لگ جاتے ہیں جب ایک بار کسی سے کنسلٹ کر لے. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے وائس گاڈ.com، وہاں پہ بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے، وہاں سے میں نے بہت زیادہ ہیلپ لی ہے. باقی یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز تھے جس پہ پاسٹ پیپر مل جاتے ہیں میرے خیال میں، لرننگ کلب یا اس طرح کچھ چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے پاسٹ پیپرز اپلوڈ کیے تھے جو ٹیسٹ ہو رہے تھے ان کے. وہاں سے میں نے کافی چیزیں اکٹھا کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اس ٹیسٹ میں کیا آ سکتا ہے اور کیا نہیں آ سکتا. اور پھر میں چونکہ کیپس اکیڈمی گیا تھا تو وہاں پہ جو ہمیں پریکٹس بک ملی تھی ان کو میں فالو کرتا تھا. تو پریکٹس بک جہاں سے بھی ملے، جس اکیڈمی سے بھی ملے، ان کو پریکٹس کرے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ از آل اباؤٹ پریکٹس. جتنا پریکٹس کرو گے ایک کویسچن ایک چیپٹر کو، اتنا ہی آپ پرفیکشن کی طرف جاؤ گے. اور آخری دن انسان کو بہت سے لوگ ایسا